الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیل پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کرمون کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تھے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، اکیلے تو نے جانا ہے. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک کے چاروں جمعے ایک ہی جیسی شان رکھتے ہیں، ایک ہی جیسا مقام رکھتے ہیں، ایک ہی جیسا مرتبہ رکھتے ہیں. مگر یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈال دی کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہے بس اس کا مقابلہ کوئی جمعہ نہیں کر سکتا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے بس سارا زور آخری جمعے پہ لگا دیا، پھر سارا سال چھٹی کر. جس رب نے سارا سال جمعہ فرض کیا ہے، رمضان کے جمعے بھی اسی نے فرض کیے.
دنیا سمٹتی جا رہی ہے، ہم بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس انجام سے بے خبر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ جب بے خبری سے انسان اپنے انجام کی طرف بڑھتا چلا جائے اور اچانک وہ انجام سامنے آ جائے، پھر بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ یہ جو جمعے کا دن ہے یہی دن ہوگا، بالکل صبح سویرے لوگ اٹھیں گے، دودھ والے بھینسوں کا دودھ نکالیں گے، دکان والے دکانیں کھولیں گے، زمیندار زمینوں پہ کھیتوں میں چلے جائیں گے، نوکریوں والے نوکریوں پہ چلے جائیں گے۔ یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، زندگی پوری معمول پر ہو۔ اور اچانک ایک آواز سنائی دے گی، ایک بگل بجے گی۔ وہ جو بگل ہے نا، اس کی ابتدائی جو آواز ہے وہ بڑی پرکشش ہوگی، لوگوں کو متوجہ کرنے والی۔ جو جہاں بھی ہوگا، زمینوں والا، آفس والا، فیکٹری والا، گھر والا، جو جہاں بھی جس کام میں بھی ہوگا، وہ کام تو کر رہا ہوگا، لیکن اس کی توجہ، اس کے کان اس آواز کی طرف ہو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس چیز کی آواز ہے۔ یکا یک جیسے جیسے دن چڑھتا جائے گا، اس آواز میں شدت آتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایسی شدت آئے گی کہ اتنی گرجدار آواز اور خوفناک اور ہیبت ناک ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں نا کہ یار ایسی گندی آواز ہے، کانوں کے پردے ہی پھٹ رہے ہیں، ذرا سا مولوی اسپیکر میں چیخ لے تو لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائے۔ لیکن وہ ایسی آواز ہوگی کہ کانوں سے پہلے دل پھٹے۔ عجیب، دنیا خوف و ہراس کا شکار ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیا، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اب میں کچھ سوچ کے کہیں جا رہا ہوں اور ہو گیا ہے، اور اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں، اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھاگ کیوں رہے۔ دیکھا دیکھی سارے بھاگنا شروع ہو گئے۔ قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اس آواز کی شدت کے بارے میں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ہر بندہ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ حالانکہ عموماً
اللہ تعالیٰ نے والدین کا دل ایسا بنایا ہوتا ہے کہ کوئی دکھ والا معاملہ ہو تو ماں باپ خود کو دکھ میں جھونک دیتے ہیں، اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں تو یہی دستور ہے۔ کپڑا بچے کا ایک ہی بستر پر گیلا بھی ہو گیا ہے اور کوئی بستر بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، تو گیلی سائڈ پر ماں ہو جاتی ہے اور بچے کو سوکھی سائڈ پر سو جاتا ہے۔ لیکن وہی ماں، وہی باپ جو دنیا میں اپنے بیٹے کی خاطر ساری دنیا سے لڑتا اور جھگڑتا تھا، خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، یہ میرا بیٹا ہے، وہی باپ وہی ماں فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھاگے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے۔ گویا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اب اگر کوئی چیز دنیا میں اگر کوئی چیز پیاری ہے تو صرف اپنی جان ہے، اپنی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت کو ذرا دیکھیے، اللہ نے اس کی ہولناکی یوں بھی بیان کی، فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آواز اتنی گھنونی، اتنی زوردار ہو جائے گی، دنیا میں زلزلہ برپا کر دے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دنیا میں تم نے زلزلے دیکھے ہیں، قیامت کا زلزلہ تم نے نہیں دیکھا۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو ایک شہر دوسرا محفوظ رہتا ہے، تیسرا محفوظ رہتا ہے۔ جو شہر محفوظ رہتے ہیں وہ مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، امدادی سامان لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کا زلزلہ دنیا کے زلزلوں سے بالکل مختلف ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہے پوری کی پوری زمین کو رب العالمین یک بارگی ہلائے گا، پوری زمین یک بارگی ہلے گی، کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، نہ لاہور بچے گا، نہ کراچی، نہ سندھ بچے گا، نہ پنجاب، نہ پاکستان بچے گا، نہ انڈیا، نہ امریکہ بچے گا، نہ کوئی یورپ کا دوسرا ملک۔ فرمایا پوری کی پوری دنیا زلزلے کی لپیٹ میں ہوگی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال پھینکے گی۔ آج دنیا لاکھوں روپے لگا کر زمین میں چھپی معدنیات کو تلاش کرتی ہے، کہیں تیل نکلتا ہے، کہیں گیس نکلتی ہے، کہیں سونا اور تانبا نکلتا ہے، کہیں کوئلہ اور گندھک نکلتی ہے، ساری قیمتی خزانے زمین سے نکلتے ہیں۔ فرمایا اس دن کسی کو مشینری نہیں لگانی پڑے گی، تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اخرجت الارض اثقالها، زمین بغیر کہے اپنے سارا ثقل، سارا بوجھ، سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان جب یہ دیکھے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا، اتنی ساری چیزیں اس نے اپنے باہر کیسے نکال دی۔
قال الانسان ما لها، انسان سوچ ہی رہا ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی پیٹھ پر ہونے والی ہر بات بتا دے گی، راز نہیں رکھے گی، بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی، راز کھل جائیں گے، عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ جب زمین بولے گی میری پشت پر رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، شام کے سناٹے میں اس بندے نے یہ کیا یہ کیا۔ آج دنیا میں ہمارے گناہوں پر ہمارے عہدوں نے پردے ڈال رکھے ہیں، یہ برادری کا بڑا ہے اسے کچھ نہ کہو، یہ چودھری ہے اسے کچھ نہ کہو، یہ وڈیرا ہے اسے کچھ نہ کہو، یہ وزیر اعظم ہے اسے کچھ نہ کہو، یہ پولیس کا بڑا ہے اسے کچھ نہ کہو۔ اس وقت تو سارے ایک جیسے ہوں گے، تن پہ کپڑا بھی نہ ہوگا، چودراہٹ کہاں رہے گی، تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، برہنہ، بالکل برہنہ، ایسے جیسے ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگ قبروں سے نکلے، ایسے نکلے۔ جب انسان ننگا ہی کھڑا ہو جائے کیا عزت ہے اس کے پاس، کیا عزت؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی نا کہ قبروں سے جب نکلیں گے برہنہ نکلیں گے، حضرت عائشہ نے شرم کی وجہ سے پوچھا۔ ظاہر بات ہے دل میں جب حیا ہوتا ہے تو یہ باتیں بندہ نہیں سہ سکتا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد عورت اکٹھے ہوں گے قبروں سے جو نکلیں گے؟ ظاہر بات ہے قبرستان میں عورتیں بھی دفن ہیں، مرد بھی دفن ہیں، ایسا تو کوئی قبرستان ابھی تک کسی نے بھی نہیں بنایا کہ جی یہاں صرف مرد دفن ہوں گے، یہاں صرف عورتیں دفن ہوں گی، وہیں بچے ہیں، وہیں عورتیں ہیں، وہیں مرد ہیں۔ اور جب قبروں سے نکلیں گے برہنہ تو اکٹھے ہی نکلیں گے۔ حضرت عائشہ نے حیا سے پھر دوبارہ دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول اکٹھے تو ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اے دیکھنے والے تو دیکھے گا لوگ ایسے ہوں گے جیسے کسی نے نشہ، بہت تیز قسم کا کوئی نقشہ پلا کے انہیں مدہوش کر دیا، ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، دکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ جو غنودگی ہے یہ نشے کی وجہ سے ہے، انہوں نے کوئی بھنگ پی رکھی ہے، نہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا، سخت ترین۔ یہ مولویوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ہیر رانجھا کے واقعات نہیں ہیں، یہ قرآن کی بیان کردہ صداقتیں ہیں جسے دنیا جھٹلا نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پہ غور کیا کرو، قرآن سے باتیں کیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ لگے ہم آئے کیا کرنے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں، کیا کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب ایسا عالم ہوگا،
کوئی کسی کو یاد بھی نہ کرے، کوئی کسی کی پرواہ بھی نہ کرے. رشتے ناتے جن کے لیے ہم نے جھوٹ سچ سب کچھ بولا، اولاد کے لیے ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے، ہم نے سب کچھ کی. پڑوسیوں سے لڑ گئے، دکانداروں سے لڑ گئے، پلاٹ والوں سے لڑ گئے، کاروباریوں سے لڑ گئے اولاد کی خاطر. لیکن اس وقت اولاد بھی میری نہیں ہے، اور اولاد دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ بھی میرے نہیں. پھر اس رشتے سے لو لگا لینا بھی سے، جو دنیا میں بھی کہتا ہے میرے بندے میری طرف آ، میں تیرا ہوں، اور قیامت پہ بھی وہی کہتا ہے کہ میرے بندے میں تیرا ہوں، تو میری طرف آ. یہ جو قربانیاں، حج، زکوٰۃ، یہ شب قدر، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشنے کے لیے کچھ بہانے بنا دیے کہ میرے بندے بخشے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت پہ چلے جائیں. بھلا مجھے بتائیے اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اللہ ہمیں بخش دے اور ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں بھی چلے جائیں، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کہتا ہے، پھر بھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ترمذی کی روایت ہے، اپنے حجرے میں بیٹھی تھی اور اللہ کے رسول نماز عشاء کی پڑھا کے گھر میں آئے. آپ آئے تو دیکھا کہ عائشہ رو رہی. آپ نے پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کس بات سے روتی ہو، کس بات نے رلایا تھا؟ اب دیکھیے یہ وہ خاتون ہے جو ام المومنین تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور میں پوری 18 آیات اتار کر سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. وہ عورت جس کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا ہے، وہ بیٹھی رو رہی. رو کیوں رہی؟ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی؟ عرض کی ذکرت النار فبقیت. اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں دوزخ کا خیال آیا. ذکرت النار فبقیت، دوزخ کے خیال نے مجھے رلا دیا، ڈر کی وجہ سے میں رو پڑی. اللہ کے حبیب مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ. اے اللہ کے سچے رسول ہمیں بتائیے کہ قیامت والے دن آپ اپنے اہل خانہ کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہمیں یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اما فی ثلاثۃ مواۃ لا یذکر احد احدا. عائشہ آخرت میں 3 مقامات ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، وہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عائشہ جیسی پیاری بیوی بھی رسول اللہ کو بھول جائے گی. لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. ان میں ایک مقام، جن 3 جگہوں پر بندہ اپنے ہر رشتہ دار کو بھول جائے گا،
ان 3 جگہوں میں پہلی جگہ عند المیزان، اللہ جب ترازو لگائے گا، ترازو لگائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فرمایا جس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ تو راحت اور آرام کی پسند کی زندگی گزارے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس موقع پر بھی جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، میدان میں لوگ جمع ہیں، حساب و کتاب شروع ہے، نیکیاں بدیاں تولے جانے والی ہیں. اس منظر کو دیکھ کر انسان حواس باختہ ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند الصراط، پل صراط سے جب گزرنے کا وقت ہوگا، یہ بھی ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا. پل صراط کو ایسا رکھا گیا ہے بالکل جہنم کے اوپر سے ایسے گزر، پھسلا اور گرا تو نیچے دوزخ. اللہ رب العالمین یہ مولویوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ڈائجسٹ کی کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ قرآن کے حقائق، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور انکار کرے بھی تو بچ نہیں سکتا. کہ بندہ بولے میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، نہیں مانتا نہ مان، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مان. آخرت میں انکار سے بھی کام نہیں چلے گا، اور اس وقت اقرار سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو صرف رزلٹ نکلنے کا دن ہے. اس وقت انکار کا یا اقرار کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ کہے میں نے دوزخ کو دیکھ لیا، اللہ مجھے یقین آ گیا ہے، میں اب تجھے مانتا ہوں. ماننے کا سسٹم دنیا میں ختم. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا نا، توبہ کے دروازے بند، توبہ کے دروازے بند. تیسرا فرمایا جب نامہ اعمال دینے کا وقت آئے، کچھ کو اللہ دائیں ہاتھ میں دے گا، کچھ کو اللہ بائیں ہاتھ میں دے گا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو پروردگار عالم دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے گا، خوشی سے اچھلے گا، لوگوں سے کہتا پھرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، ارے میرے رزلٹ کو تو دیکھو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا. اور جس کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں رب العالمین نامہ اعمال دے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. جس کو بائیں ہاتھ میں رب العالمین نامہ اعمال تھمائے گا، وہ خود بھی چھپتا پھرے گا، رزلٹ کو بھی چھپاتا پھرے گا، اور کہے گا یا لیتنی، ہے مجھ پر افسوس، یہ میرا نامہ اعمال، یہ رزلٹ مجھے نہ دیا جاتا، میرا رزلٹ ہی نہ سنایا جاتا. ما ادرے ما حسابیا، لا ادرے ما حسابیا، میں اپنے حساب و کتاب کو بھی نہ جانتا، مجھے پتہ بھی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے افسوس کہ موت میرا قصہ ہی تمام کر دیتی، مر جاتا پھر دوبارہ زندہ نہ ہوتا، یہ شرمندگی یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ارے جو انکار کرنے والے، رب کو نہ ماننے والے، رسول کی اتباع نہ کرنے والے، صحابہ پہ گالیاں بکنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، حرام کھانے حرام کمانے والے، یہ سارے کے سارے ناشکرے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے یہ منکر بنے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن ہمارے فرشتے انہیں ایسے ہکائیں گے جیسے جانوروں کو چرانے والا ہکاتا ہے لاٹھی لے کر۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ٹولیوں کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں، گروہوں اور پارٹیوں کی صورت میں دوزخ کی طرف ہکائے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب جہنم کے دروازوں پر آئیں گے، دروازے ان کے لیے خود کار سسٹم کی طرح کھل جائیں گے۔ جیسے یہاں دنیا میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں آپ دیکھتے ہیں، آپ گیٹ تک جاتے ہیں وہ شیشے کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے سسٹم رکھے، دوست کی جائے گا فرشتہ نہیں کھولے گا دروازہ، وہ تو اس کا انتظار کر رہا ہوگا، جیسے یہ جتھا جائے گا فتحت ابوابہا، دروازے کھل جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جہنم پر مامور فرشتے پوچھیں گے، قال لهم خزنتها، جہنم کے دروگے پوچھیں گے ان سے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر نہیں سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن سے ان رسولوں نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا، تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ قَالُوا بَلَا، انکار کی گنجائش نہیں، سارے کہیں گے کیوں نہیں، سب کچھ ہوا تھا، رسول بھی آئے تھے، قرآن بھی اترا تھا، ہمیں حق بھی پہنچا تھا، لیکن ہم یہ سمجھا کرتے تھے میاں مولوی ہماری جیبیں خالی کرانے کے لیے ایسے درد بھرے قصے سناتے ہیں، ہم نے تو کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا کافروں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا۔ اس وقت نہ ماننے سے، انکار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے آج دنیا میں ایک ہی مسجد کے اندر سب سے نیک ترین بندہ بھی موجود ہے، گناہگار ترین بندہ بھی موجود ہے، ایک گھر میں نیک سے نیک آدمی بھی موجود ہے، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی موجود ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں یہ سب کچھ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہماری طرف سے اعلان ہوگا اے مجرموں کی جماعت بالکل علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا تمہیں کوئی حق نہیں، گناہگار الگ ہو جائیں گے۔ جب گناہگار سارے الگ ہو جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان مجرموں کے سامنے رب العالمین ان کی ساری زندگی کا دیوان، ساری زندگی کا دفتر رب العالمین کھول کے رکھ دے گا۔ فرمایا وہ دیکھیں گے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم دیکھیں گے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، دل ہی دل میں ڈریں گے۔
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہے بربادی ہماری، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ تو چھوٹی برائی چھوڑی نہ بڑی، ساری کی ساری لکھ ماری۔ اس وقت رب العالمین فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں کھڑے کیا دیکھتے ہو، پکڑو ان کے گلے میں توق ڈالو۔ یہ جو گلے میں توق ہے یاد رکھ لیجئے، آج دنیا میں کوئی کتنا بڑا فتح خاں کیوں نہ بنتا ہو، اس کے گلے میں فرشتے پٹا ڈال کر زنجیر آگے پکڑ کے جانوروں کی طرح کھینچ کے لائیں گے، عزتوں کے تو جنازے نکل جائیں گے، ساری دنیا دیکھیں گے ارے اس کے گلے میں پٹا کیوں ڈلا ہوا۔ آج دنیا میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو بہت بڑی گالی ہے کہ تیرے گلے میں میں پٹا ڈالوں گا، یہ تو گالی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کتا بنا دیا۔ پٹے تو جانوروں کے کتوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے گلے میں پٹے ڈالے گا، توق ڈالے گا، فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے۔ کھینچ کے کیا کریں گے؟ نثار پارک میں جا کے گھمائیں گے، پھرائیں گے، پھلواریاں دکھائیں گے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہ جب کھینچ کے جائیں گے دوزخ میں پھینک کے آئیں گے۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی ایک زنجیر ہوگی جس میں اس دوزخی کو جکڑا جائے۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ تیز ہے، 70 میں سے 1 درجہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس آگ میں بھی ہم انگلی نہیں رکھ سکتے، جل جاتی ہے، اتنا کم، لیکن یہ اتنی کم ہے کہ جب ہم برتن چولہے کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارا برتن پگھلتا نہیں، انگلی جل جاتی ہے لیکن برتن نہیں پگھلتا۔ لیکن دنیا میں آپ نے کچھ آگے ایسی بھی دیکھی ہوں گی جو ویلڈنگ کی شکل کی ایک بلو کلر کی آگ نکلتی ہے، وہ لوہے کو کاٹتی ہے، وہ لوہا آئرن کٹر ہوتا ہے، وہ بالکل باریک دھار نکلتی ہے بلو کلر کی، اس کو آدمی یوں گھماتا جاتا ہے، وہ اتنی موٹی چادر لوہے کی ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے رکھتی ہے۔ کیوں کاٹتی ہے؟ وہ حصہ جو بیچ میں اس کو بالکل پگھلاتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو یہ دنیا کی آگ، اور یہ جو آخرت کی آگ ہے جس کو اللہ کہتا ہے دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت پر، اس میں تو انسان کا کیا کچوبر نکل جائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی جملہ بولتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں جس میں ہر چیز پگھل جائے، آدمی جائے گا مرے گا نہیں۔ عجیب، یعنی تصور کرے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا، تو تیسری کیا چیز ہے؟ یا موت ہے یا زندگی ہے، تیسری کیا چیز؟ موت اللہ نے اس لیے نہیں رکھی کہ جب انسان مر جاتا ہے قصہ ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مرنے نہیں دے گا۔ کیوں نہیں مرنے دے گا؟ تاکہ تکلیف ختم نہ ہو، تکلیف ختم نہ ہو۔ ہم نے تو صرف ایک ہی جملہ یاد رکھا ہوا ہے نا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن ہم اس کے رحم کو دعوت تو دینا۔ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کس کے؟ جو اس سے رحم مانگے،
اس کو مہربانی پر آمادہ کرے، اس کی رحمت کے سمندر میں ایک اپنی دعاؤں سے، اپنے اعمال سے، اپنے آنسو سے تلاطم برپا کرے، اور پھر رب پوچھے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، وہ ہے غفور الرحیم، کوئی شک۔ لیکن یہ واقعات بھی تو پڑھنا قرآن میں، وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز ذو انتقام، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، وہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا۔ بس ایک ہی بات لوگوں کو یاد ہے، بڑا غفور، مولوی بڑا ہمیں ڈراتے مایوس، بڑا غفور، عزیز ذو انتقام، وہ غالب بھی ہے، انتقام لینا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ بھی قرآن کہتا ہے دنیا والوں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ ہم بھول چکے ہیں، اگر آپ کو جنت چاہیے، دوزخ چاہیے، آج ہی جا کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیجیے۔ اگر آپ نے ماں باپ کو دکھایا ہے، ان کے پاؤں پکڑ لیجیے، منا لیجیے۔ ماں اور باپ کے چہرے پر جیسے مسکراہٹ آئے گی، اللہ کی قسم عرش معلیٰ پر رب مسکرائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی، والد کی خوشی رب کی خوشی۔ بس اعتکاف ہم بیٹھ جاتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، عمرے کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، مسجدیں بنوا لیتے ہیں، مسجدوں کو چندہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیا چیز ہمارے ان عمل کو بھی برباد کر رہی ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، پرواہ نہیں۔ جس دوست کے پیسے کھائے ہیں مرنے سے پہلے واپس کر دیجیے، جس کا حق آپ پر ہے مرنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ادا کر دیجیے۔ یقین مانیے یہ جملے مرنے کے بعد جب آپ ان کا انجام دیکھیں گے نا، پھر آپ کہیں گے کسی نے صحیح کہا تھا، اچھا ہوا جو میں اپنا حساب کتاب دنیا میں چکا ہے۔ جس کا بھی حق دینا ہے ادا کر دیجیے، جس کے پیسے دینے ہیں ادا کر دیجیے، جس کو ناراض کیا ہے معافی مانگ لیجیے، ماں باپ کے گلے لگ جائیے، بھائیوں کے گلے لگ جائیے، جس کا پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے واپس کر دیجیے، ورنہ ساتوں زمینیں، یہ ایک اوپر کی تہ نہیں، نیچے تک ساتوں طبق اللہ کاٹے گا زمین کا، بیچ میں گلا بنا کے اس کے گلے میں ڈال، ساتوں زمینیں، کہنے کو یہ ایک پلاٹ ہے جو میں نے قبضہ کر لیا۔ میرے بھائی، اللہ کے ہاں انصاف ہے، وہ انصاف کرے گا، اور یاد رکھ لو رہنا ہم نے نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی کسی نے رمضان زندگی میں 50 دیکھ لیے، کسی نے 60 دیکھ لیے، کسی نے 80 دیکھ لیے، کسی نے 100 بھی دیکھ لیے، بلاخر ہم نے جانا، رہنا نہیں ہے۔ اور اگر آخر تک بچ بھی گئے تو جب قیامت کی بگل بجے گی نا، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہوگا، کچھ بھی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خواجہ فرید نے کہا کہ کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتا ہر کوئی فرید مسافر ہے،
کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔